سوال یہ ہے کہ نمازوں کے بعد دعا سنت تو نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت کے تحت مانگ لی جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ نمازوں کے بعد ہی اس کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو ضرورت ہے اور جس وقت ضرورت ہے وہ اسی وقت اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ ضرورت میری ہے ایک چیز کی تو میں اللہ سے مانگوں۔ اگر میں کہوں کہ میری ایک ضرورت پر سب لوگ ہاتھ اٹھا کر ایک وقت میں دعا مانگیں تو یہ چیز ایک عبادت کا رخ اختیار کرے گی۔ انفرادی حیثیت اور اجتماعی حیثیت کا فرق ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سنتیں تو فجر کی سارے لوگوں نے پڑھنی ہوتی ہیں، اگر ہم امام صاحب کے پیچھے با جماعت سنتیں بھی شروع کر دیں تو بہتر نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک نیا طریقہ آ گیا۔ اسی طرح دعا جو چیز انفرادی ثابت ہے، اگر آپ اس کو اجتماعی حیثیت دے دیں گے تو اس کے اوپر فتویٰ بدعت کا ہی لگے گا۔ آپ انفرادی طور پہ جب چاہیں دعا کریں، جتنی چاہیں کریں۔ آپ لوگوں سے بھی کہیں، لوگوں میں سے جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو کہیں کہ بھی میرے لیے دعا کرو، لیکن اگر آپ اس کو اجتماعی رخ دیتے ہیں تو یہ بدعت کی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں کتنی ایسی ضروریات تھی لوگوں کی۔ حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کوئی بندہ آ رہا ہے آپ سے کوئی دعا کروا رہا ہے، کوئی بندہ کوئی کروا رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے، لیکن زندگی میں کہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کی ہو۔ یہ دلائل ہم اس کے اوپر تفصیلی پیش کر چکے ہیں کہ آپ کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں جب آپ بیمار ہوئے، تو اس میں ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کروائی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو سب مل کر دعا کریں، بلکہ جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ضرورت ہے آپ کریں اللہ سے دعا، وہ رب ہے آپ کا، وہ آپ کی سنتا ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انفراد، ہاں جو اجتماعی اور انفرادی معاملہ ہوتا ہے اس میں اجتماعی طور پر بھی دعا ہو سکتی، جس طرح استسقاء بارش کا معاملہ ہے، وہ ایک اجتماعی ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اجتماعی طور پر صلاۃ الاستسقاء پڑھی اور اس میں دعا بھی کی اجتماعی طور پر۔ لیکن نمازوں کے بعد کے جو معاملات ہیں، میں بیمار ہوں، میں آپ سے کہوں کہ جی نماز کے بعد میرے لیے دعا کروا دیں، بھئی کیوں؟ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی بیمار نہیں ہوتا رہا؟ انبیاء بیمار نہیں ہوئے، ان کے لیے نمازوں کے بعد دعا ہوئی؟ جب ایک چیز موجود تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی تو پھر آج کیوں؟ کس لیے؟ لوگ کہتے ہیں جی نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ آپ کو بھی پتا تھا کہ نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے، لیکن کیا آپ نے دعا کی؟ اگر نہیں کی تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس میں کافی اکتفا ہے، اور پوری نماز دعا تو ہے۔ آپ تشہد میں ساری دعائیں ہی تو کرتے ہیں، پھر کیا باقی رہ گیا جو آپ کو سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی زبان میں ہاتھ اٹھا کے مانگنا پڑا؟ جب آپ نے فرمایا کہ ثُمَّ لْيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ، پھر وہ تشہد میں جو چاہے وہ دعا کرے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ جب تشہد میں ہر قسم کی دعا کی اجازت دی گئی، پھر سلام پھیر کے ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کرنے کی کیا حاجت باقی تھی؟ تو بہرحال یہ اس میں یہی قباحت ہے کہ یہ صورت دوسری اختیار کر جائے گی، یہی اس کے اندر حرج ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔